نکلتا ہے، وہ ماں باپ کی پشت سے آتا ہے، وہ گندم سے پیدا ہوتا ہے، وہاں سے ماں باپ اس گندم کو کھاتا ہے، مٹی سے نکلتا ہے، گندم کی شکل میں آتا ہے، اس کا باپ اس کو کھاتا ہے، اس اناج سے اس کے باپ کے صلب میں وہ نطفہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے ماں کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اس کو اللہ نے تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا پروسیجر رکھا ہے، پوری ہم بیولوجی پڑھیں گے، اس کے اندر پورا ایک پروسیجر ہے جس کے تحت انسان آگے بڑھتا ہے۔ اللہ سورہ مومنون ارشاد فرماتا ہے ثم خلقنا الانسان من نطفة، اب ہم نے اس انسان کو نطفے سے بنایا، ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم اسی نطفے کو علقہ کرتے ہیں، کنجی بلڈ، یعنی جمع ہوا خون سے پھر اس کو آگے لے جاتے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، اسی انسان کو ہم اتنا گوشت کرتے ہیں، اتنا گوشت جو چبایا جا سکے، مضغہ، ثم خلقنا مضغہ کرتے ہیں تیسرے طور میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم خلقنا مضغة عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم پھر گوشت بناتے ہیں، ہڈیاں، ان سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر یہ انسانی شکل کا ایک ڈھانچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوگا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ فرماتا ہے ہم اس کی دوسری تخلیق کرتے ہیں، یعنی 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ انسان بن جاتا ہے، اس کی روح آ جاتی ہے۔ قربان جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اتنا دیر پہلے حضور نے یہ فرما دیا، مسلم شریف کی کتاب القدر کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا 40 دن تک ماں کے پیٹ میں بچہ نطفہ رہتا ہے، ایک پانی کی شکل میں رہتا ہے، اس کے بعد اتنے ہی دن علقہ، اتنے ہی دن مضغہ، پھر اس کے بعد فرشتہ آتا ہے 120 دن کے بعد، اور وہ بچے کے اندر روح پھونکتا ہے اور پوچھتا ہے یا اللہ اس کا رزق کیا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت ہے دوزخ، سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ قربان جائے، آپ اگر پورا اس بچے کو جنین کو پڑھیں گے، اس کی تصویریں دیکھیں، جب وہ 42 دن کا ہوتا ہے، 42 دن سے پہلے صرف ایک گول شکل میں چیز ہوتی، پتہ نہیں وہ کیا ہے، یعنی جب علقہ سے مضغہ، جب نطفہ سے علقہ بنتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، بالکل وہ ایک گول چیز ہے، پتہ نہیں کیا ہے، لیکن جب 43ویں رات آتی ہے تو اس کے آنکھیں کان سب کچھ بن جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس کا مفہوم یہ ہے کتاب القدر مسلم شریف کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کی تصویر بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، اس کی کان بناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے پر احکامات نازل کرتا ہے اس کے۔ تو لہذا انسان اس شکل سے جب آگے بڑھتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے اندر روح آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، وہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، لاچار، بے بس انسان، ایسا انسان کہ جس کو جہاں چاہیں پھینکا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا ہے، وہ بچہ بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے، اس کی ماں اس کو بٹھاتی ہے، تکیہ لگا دے، وہ گرتا ہے، پھر وہ سنبھالتی ہے، آہستہ آہستہ وہ بچہ چلنا شروع کرتا ہے، بھیگنا شروع کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا گرتا پڑتا، کھڑا ہونا شروع کر دیتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، آہستہ آہستہ قدم بڑھانا شروع کرتا ہے، وہی بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو آواز کے اس کے جو الفاظ ہے سمجھ نہیں آتے، کٹتے ہیں، سمجھ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس کے ماں باپ کو سمجھ نہیں آتے، آہستہ آہستہ اس کے ماں باپ اس کے الفاظ سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ یہی بچہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 15 20 سال 25 سال کی عمر تک جب پہنچتا ہے، اس کے بعد اس کی جب عقل کھلتی ہے، وہی انسان اللہ کے احکام کے متعلق اپنی رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں آیا، اس نے ہڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی، کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون سی ذات ہے جو اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گی؟ بڑا لاجیکل جواب اللہ نے دیا، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول چکا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے اس ہڈی کو دوبارہ کون انسان بنائے گا؟ اللہ فرماتا ہے قل الذی خلقکم اول مرہ، وہی جس نے تمہیں پہلی دفعہ بنایا ہے، جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، وہی دوبارہ اس ہڈی کو انسان بنایا ہے۔ تو لہذا یہی انسان جب آگے بڑھتا ہے، شیطان اس کو وسوسے دلاتا ہے، شیطان اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال ڈالتا ہے، یہی وہ ایک چھوٹا سا پانی کا قطرہ، یہ اس اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو، اس کی رائے کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، اس کے حکم کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور کہتا میرا خیال یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے۔ شیطان اس طرح اس کو اس کی خیالات کی وادیاں میں گھماتا ہے،
یہاں تک کہ اس کو اس کے اصل مقصد سے ہٹا دیتا ہے، اس کو ایمان کفر کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین کرام، اصل یہ ہے دنیا میں ہمارا اس امتحان ٹیسٹ میں نہیں ہے، ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اس کا بہت بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہم وہ علم حاصل کریں، وہ علم جانیں جو اللہ رسول نے ہمیں دیا ہے، وہ ایمان کو بچانا کا علم۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کو پہچانے، ایمان کیسے کہتے ہیں، ایمان کو جانیں، اس کو اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، ایمان کی پہچان پیدا کریں، ایمان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کریں شیطان کے ہیلے بہانوں سے۔ پھر اسی طرح انسانوں میں کچھ شیطان ہوتے ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ۔ شیطانوں میں بھی انسانوں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں، انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہیں جو شیطان کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ شیطان ان اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑے، تم سے لڑے۔ تو لہذا ہم دنیا میں جس ایمان کو بچانے کے لیے آئے ہیں، اس کے ڈاکو جگہ جگہ بیٹھے ہیں، ہر شکل میں آئے۔ یاد رکھیے گا، ایک مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ ایک بندے کی دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، سودا ہر ایک نمبر سودا رکھتا ہو اپنی دکان پہ، کوالٹی اچھی ہے، بہترین کوالٹی کی چیز اپنی دکان پہ رکھتا ہو۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، اس نے 2 نمبر چیز بیچنی ہے، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اسی طرح کی دکان بنانی پڑے گی، اسی طرح کا لیبل لگانا پڑے گا، اسی طرح کی چیزوں کی شیپ رکھنی پڑے گی جیسے اصل کی چیز کی شیپ ہے۔ جس طرح اصل چیز کی شیپ ہے، شکل و شباہت ہے، سیم اسی طرح کی وہ جب دکان ڈالے گا، اس میں چیزیں رکھے گا تو اس کی چیزیں بکنا شروع ہوگی۔ اب وہ چیزیں سستی بیچے، پہلا شخص مہنگی بیچے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، لیکن تیسرے شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس دکاندار کی چیز اصلی ہے یا اس کی اصلی ہے، اس کو نہیں پتا۔ لوگ اسے اعتراض کرتے ہیں پہلے دکاندار اس پر جا کر، اور تو ہمیں کون سی چیزیں بیچتا رہا ہے، وہ تو اتنی سستی چیزیں دے رہا ہے، تو ہمیں ساری زندگی لوٹتا رہا۔ اب وہ سمجھایا کہ بھائی میرے پاس اصلی چیز ہوتی ہے، میں 2 نمبر چیز نہیں رکھتا، وہ 2 نمبر چیزیں بیچتا ہے۔ ظاہر ہے ایک کامن مین کو، عام آدمی کو نہیں پتا، جو فوڈ کی کوالٹیاں نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا کہ یہ چیز اصل، ان میں سے کون سی چیز اصل ہے۔ تو لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایسا شخص جو ان چیزوں کے بارے میں ماہر ہو، ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا، ان کے پاس جانا پڑے گا، بتاؤ ان میں سے اصل کون سی ہے، 2 نمبر کون سی۔ تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اصل چیز کے مقابلے میں جب 2 نمبر چیز رکھی جاتی، نقلی چیز رکھی جاتی ہے، اس کی شکل و شباہت ایک جیسی رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ 2 نمبر چیز بکتی نہیں۔ لیکن اس کی نقلیت کو جاننے کے لیے، اس کے جال فسادی کو جاننے کے لیے آپ کو کسی ماہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ماہر کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو بتائے گا یہ کوالٹی ہے جس چیز میں ہوگی وہ اصلی ہے، یہ جس میں ہوگی وہ نقلی ہے۔ تو لہذا ہمیں علماء حقہ کی ضرورت ہے، ہم ان کے بغیر فقط اپنی رائے سے آگے نہیں جا سکتے، اپنی رائے سے ہم آگے نہیں جا سکتے، یہ مسلمہ چیز ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو پھر علم والوں سے پوچھو، تمہیں نہیں علم تو علم والوں سے دریافت کرو، ان سے پوچھو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو لہذا شیطان کی ہیلا سازیوں سے دور رہ کر ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ چلنا ہے جو ہم سے پہلے گزر چکے، جن کے نظریات، جن کے عقیدے، جن کے معاملات ہم سے پہلے گزر چکے۔ مسلمانوں کی اکثریت جس پہ تھی، تو لہذا ہمیں اس کو جاننے کے لیے پھر علماء حقہ کے پاس جانا چاہیے، ایسے علماء کے پاس جانا چاہیے جو پکے راسخ فی العلم لوگ۔ لہذا اب یہ خیال جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ اپنی اظہار جو خیال کی آزادی ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ، خیال کی آزادی۔ اب یہ خیال کی آزادی ہے کیا؟ بیسیکلی یہ ابلیس کی ایجاد ہے۔ ہر سینہ نشین من نہیں جبریل ابی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ اقبال نے کہا ہر سینے میں جبریل نہیں آتے، ہر فکر اس قابل نہیں ہے کہ وہ جنت کی راہ تک پہنچ جائے۔ اس قوم میں ہے شوخی اندیشہ خطرناک، جس قوم کے افراد ہر بند سے آزاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، مگر آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ اور بھئی فکر قائم کرنے کے لیے بھی تو پیچھے آپ کو مطالعہ چاہیے، آپ کو اسٹڈی چاہیے، آپ کو سچ چاہیے، اس کے بغیر آپ فکر بھی قائم نہیں کر سکتے۔ آپ اس وقت تک ایک سالڈ اوپینین قائم نہیں کر سکتے، ایک مضبوط خیال پیدا نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک مطالعہ، ایک اسٹڈی، مکمل علم نہ ہو۔ تو لہذا اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہے وہ ہے علم دین کی۔
اور صحیح لوگوں کے پاس جا کر علم دین پڑھنے کی. سوشل میڈیا یاد رکھیے گا جو لوگ وہاں آ رہے ہیں ضروری نہیں وہ صحیح ہو سارے, ضروری نہیں ہر شخص جو بات کر رہا ہے وہ سچی بات کر رہا ہے. ہمارے پاس تحقیق نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ 2 نمبر کیا ہے 1 نمبر کیا ہے. ہمیں پھر اگر سن بھی رہی تو پوچھنا چاہیے. میں آپ کو کچھ چیزیں سے سناتا ہوں. مسلم شریف کا مقدمہ میں لکھ کر لے کے آؤں, بہت ساری روایتیں, وقت نہیں ہمارا ساری میں نہیں سنا سکوں گا آپ کو, لیکن چند میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر محدث تھے, حنفی تھے, امام اعظم کے شاگرد تھے. مسلم شریف میں لکھا ہے یہ ایک شخص تھا عمر بن ثابت, بہت نیک تھا, نیکیاں بہت کرتا تھا, لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا. آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اس سے حدیث نہ لو, اس سے حدیث نہ سنو, فإنه كان يسب السلف, کیونکہ وہ سلف صالحین کو برا بھلا کہتا ہے, وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, اس سے حدیث مت سنو. اسی طرح ایک شخص تھا عباد بن کثیر, یہ ایک محدث تھا, حدیث بیان کیا کرتا تھا. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے حدیث مت سنا کرو, کیونکہ اس کے بھی عقیدے میں فطور تھا. لہذا اگرچہ بہت عابد و زاہد ہے, بہت عبادت گزار ہے, لیکن اس سے حدیث مت سنا کرو. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا ہر بات لوگوں کے سامنے مت بیان کیا کرو, صرف وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو جس کو وہ سمجھ سکے, جس تک ان کی عقل کی رسائی ہو سکے, صرف وہ بات لوگوں کو بتایا کرو. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے دین کا انکار کر بیٹھیں, ان کو سمجھ نہ آئے اور وہ تمہاری دینی باتوں کا انکار کر بیٹھیں, بڑے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. تو لہذا یہ وہ لوگ تھے جو سرکار کے فیض یافتہ ہیں. عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں, چھٹے صحابی ہیں, چھٹے مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا, ہر وقت سرکار کی صحبت اختیار کرنے والے. بخاری اور مسلم میں ان کے فضائل جو ان کے مناقب بھرے پڑے, لیکن یہ خود فرماتے ہیں ہر شخص کے سامنے ہر بات مت بیان کیا کرو کہ سمجھنے والا ہو سکتا ہے غلط سمجھ, وہی بات بیان کیا کرو جس کو وہ سمجھ سکے. تو لہذا سوشل میڈیا کا ہم جائیں گے تو وہاں تو ہر بات ہر شخص کر رہا ہے, وہ تو فتنہ بازی ہو رہی ہے, تو لہذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح مسلم شریف کے مقدمے میں ہے کہ آپ صحابہ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان ھذا العلم دین, یہ علم دین ہے, قرآن و سنت دین کا علم ہے. تو آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ, تو پھر غور و فکر کیا کرو, دیکھا کرو تم دین کا علم کس سے حاصل کر رہے ہو. تو بہت ساری میں روایت یہاں لے کر آیا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو. محدثین کرام نے اس آیت کو سند بنایا, دلیل بنایا. ہر شخص کی ہم بات کا اعتبار نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہارے پاس فاسقوں کی طرف سے کوئی خبر آئے فتبینوا, اس کی تحقیق کیا کرو تو سچی ہے جھوٹی. تو لہذا جب دنیاوی معاملات میں یہ معاملات ہیں تو پھر حدیث کے معاملے میں, قرآن کے معاملے میں, دین کے معاملے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. یاد رکھیے ایمان سب سے پریشر چیز ہے, سب سے ایمان قیمتی شے ہے. سب کچھ لٹ جائے لیکن اگر دنیا سے انسان ایمان سلامت لے کے چلا گیا پھر کوئی غم نہیں. روایت کا خلاصہ یہ ہے مسلمان نے ساری زندگی مصیبتوں میں تنگیوں میں بسر کی ہو, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے پاس وہ نوید و بشارت لے کر آتے ہیں جو جنت میں اس کو ملے گا, جو مرنے کے بعد ملے گا, وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی غم دیکھا ہی نہیں. اور اگر کافر, وہ عذاب جو کافر کو مرتے وقت نظر آ جاتا ہے, اگر ساری زندگی سکھ میں بسر کی ہو, ایک لمحہ بھی اس نے غم نہ دیکھا ہو, وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں. تو لہذا اس ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کا فائدہ جنت ہے, اور اس ایمان کے نقصان کی صورت میں جو تلافی وہ ناممکن ہے, وہ جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب ہے. اللہ مل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال ہے, میں آپ کا جواب عرض کر دوں, بڑا اہم ہے. ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے, شیطان کو کس نے بہکایا؟ یاد رکھیے گا 2 چیزیں ہمارے اندر اللہ نے پیدا کی, ایک نفس ہے چیز ایک ہی لیکن اس کی سواریاں دو, روح اور نفس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان کی. آپ نے فرمایا کہ اس پوری دنیا میں ہدایت پہ رہنے کی مثال آپ نے بیان کی. ایک رستہ ہے سیدھا جا رہا, اس رستے کے دونوں طرف ایک ایک دیوار ہے, اس دیوار کے اندر دروازے ہیں اور ان دروازوں کے سامنے پردے لٹکے ہیں. ایک
ندا دینے والا، واعظ سمجھانے والا اس دروازے کے سامنے کھڑا ہے. ایک اللہ کا واعظ ہے، وہ دیوار کے اوپر کھڑا ہے. اب گزرنے والے شخص سے یہ جو دروازوں کے سامنے کھڑا شخص کہتا ہے اس دروازے کے پاس مت آنا، سیدھے گزرو، سیدھے رہو، اس دروازوں کے اندر مت جانا، یہ دروازے خطرناک ہیں، آگے جاؤ آگے جاؤ. حضور نے فرمایا یہ ساری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، حدیث قدسی ہے کہ یہ دروازے، یہ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ دیواریں اور ان کے دروازے یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، محارم ہیں، اور ان پہ لگے پردے یہ شبہات ہیں. ان کے لگے پردے کیا ہیں؟ حدیں ہیں، حدود ہیں. اور سرکار نے فرمایا وہ جو سمجھا رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے ان پردوں کے قریب مت آنا، وہ قرآن ہے. اور جو اوپر سے ندا دے رہا ہے وہ فرشتے کا لمحہ ہے، وہ فرشتے کا الہام ہے جو ہر وقت انسان کے دل پہ ہو رہا ہے. وہ سمجھاتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے، جس کو زمین کہہ لیں، جو جملہ بھی کہہ لیں، وہ کہتا ہے اس راستے کے مت جانا، اس طرف مت جاؤ. اگر اس دروازے کو اٹھاؤ گے، اس دروازے کو کھولو گے، پردوں کے اٹھاؤ گے تو یہ حد توڑو گے، حرام کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، پھر اس سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے، ڈی ٹریک، اپنے ٹریک سے ہٹ جاؤ گے جو جنت کا راستہ ہے. تو یاد رکھیے گا انسان جب دنیا میں آئے دو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی، ایک شیطان کا وسوسہ ہے اور ایک فرشتے کا الہام ہے. اب شیطان کا جو وسوسہ ہے، جس کو نفس کہہ لیں، اس کو بہکانے کے لیے، مزید بوست کرنے کے لیے شیطان اپنا کام کرتا ہے، اور دوسری طرف ہے رحمان کا فرشتہ، اس کو بڑھانے کے لیے ہر وقت وہ ہمیں ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا رہتا ہے، ہمیں کہتا ہے اس طرف نہ جاؤ، اس طرف نہ جاؤ. مثلا ایک شخص امیر ہے، بڑا مالدار ہے، پیسے والا ہے، اس کے پاس منصب بھی ہے، لیکن گناہ کے بعد ڈرتا وہ بھی ہے، اس کے دل میں کھٹکا پھر بھی پیدا ہوتا ہے. یہ کھٹکا کیا ہے؟ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی پکڑ تو سکتا نہیں، یہ وہ جو فرشتہ ہے جو ہمارا وقت اس کو سمجھا رہا ہے، بس کرو بس کرو. تو لہذا اصل میں شیطان کے اندر بھی یہی نفس تھا جو ہمیں، نفس شیطان ہم کو بہکاتا ہے اس نفس کے ذریعے، اور اس نفس کو بہکا کر ہم سے گناہ کرواتا. وہ شیطان کا نفس تھا جس نے شیطان کو بہکایا تھا. جب اللہ نے پوچھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں بہتر. تو یہ اس کا جو میں تھا، نفس تھا، اس نے اس کو بہکایا تھا. اس بہکانے کی وجہ سے، اس نفس کے تکبر کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا، اور یہی نفس ہمارے اندر ہے جس کو شیطان بوست کرتا ہے. اللہ ان کی توفیق عطا فرمائے. باغ فضل کے متعلق سوال آیا ہے. اصل میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، جو سارا بیان ہے، اس سارے بیان کو مقصد سمجھ لیں یہی تھا کہ ہم ایسے مسائل کے اندر عموماً سوشل میڈیا سے ایسی چیزیں سنتے ہیں اور ایسے لوگوں سنتے ہیں جو غیر ذمہ دار ہیں. باغ فضل کیا تھا، میں 3-4 منٹوں میں اس کو کلوز کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا تھا وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله. مال فے کیا ہوتا ہے؟ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے. مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو جنگ کے بعد حاصل ہو، اور مال فے وہ ہوتا ہے جو انسان مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ملے. اس کا اصول یہ ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا وما افاء الله على رسوله من اہل القرى فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یعنی وہ مال اللہ کا، اس کے رسول کا اور قریبی رشتہ داروں کا، یعنی وہ جو مسلمانوں کے پھر آگے معاملات، نبی کے قریبی رشتہ دار. اب یہاں سے آگے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ باغ فدق جو اہل بیت کا، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں اس کی جو آمدن تھی وہ تو آپ کے ازواج مطہرات پر، اس کی آمدن ازواج مطہرات پر، اور اسی طرح اہل بیت میں تقسیم ہوتی رہی. لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو فللہ ولرسول، وہ باغ فدق اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اور رسول کی ملکیت جو شے ہوتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، انہوں نے باغ فدق کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے کہ سرکار نے فرمایا نحن معشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ، ہم کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے. لا نورث درہما ولا دینارا، نہ ہم درہم کا نہ دینار کا وارث نہیں بناتے، ہماری لیگیسی یہ نہیں. ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم جس کا وارث بناتے ہیں وہ علم ہے. تو لہذا انبیاء کی ملکیت میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی وفات کے بعد صدقہ ہو جاتی ہیں.
امت پہ سبق ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصول ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی، یہی اصول کافی میں بھی اعتقاد لکھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اس کا کچھ حصہ انبیاء کا گروہ جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ ہم علم کا وارث بناتے ہیں۔ اب یہاں سے پھر آگے وہ قصے کہانیاں اور کچھ بیان کیا گیا جو سیدہ خاتون جنت کی شان کے عین منافی ہے۔ کوئی ہو نہیں سکتا کہ حضور کی حدیث سن کر انہیں آگے اعتراضات کیے ہوں، انہیں آگے جھگڑا کیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ انہوں نے حدیث پاک بیان کی، یار میں نے اس وجہ سے آپ کو نہیں دے سکتا کیونکہ سرکار نے فرمایا، وہ خاموشی سے واپس آ گئی۔ لیکن آگے جو قصے کہانی اس دور میں بیان کیے جاتے ہیں، پھر اپنے نفسیات، پھر خیالات، پھر اپنے جذبات، ان کو عقیدہ بنا کر، ان کو حدیث بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جس کا وجود شاید ہماری کسی کتاب میں کوئی کہیں کسی موضوع روایت پہ ملتا ہو، لیکن باقی آپ کے سامنے مختصراً میں نے عرض کر دیا یہ تھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اصول یاد رکھ لیں کہ آپ ہیں مسبوق، ایک ہوتا ہے لاحق، ایک ہوتا ہے مدرک، ایک ہوتا ہے مسبوق۔ مدرک کون ہے؟ آپ نے پہلی رکعت میں شامل ہوئے اور امام کے ساتھ سلام تک رہے، آپ مدرک ہیں۔ اور لاحق یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ وضو کرنے چلے گئے تو آپ لاحق ہیں، اس کے ایک الگ طریقہ ہے۔ اور مسبوق کون ہوتا ہے؟ کہ جو بعد میں آئے، اس کی امام